ہمارے اوپر احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق بخشا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا ہو سکے اپنے وقت کو فارغ کر کے، اپنے وقت کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے، لو لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے، اپنے رشتہ کو کیا کرے، جوڑے، اپنے کنیکشن کو کیا کرے، مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ فارغ ہو جائے، یعنی دنیاوی کاموں سے اور کاروبار سے اور گھروں سے، یعنی دنیا میں جتنے بھی جو کام ہیں یہ تمام کاموں سے اگر بندہ فارغ ہو جائے اور فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرے، ندامت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے، کیا کرے، اللہ کے پاس آئے، اللہ کے گھر کو آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج کا ہمارا جو بات کرنے کا عنوان ہے، یعنی انسان کہاں ہے اور انسان کو اللہ سے کتنا توبہ کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس عنوان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اپنے وقت کو فارغ کر کے، نکال کر کے اللہ کے سامنے آنا چاہیے۔ کیا کیجیے، اللہ کے سامنے آنا چاہیے۔ اور بندہ گناہ بھی کرتے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور بندہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی بھی نہیں مانگتا ہے۔ کیا نہیں کرتا ہے، اللہ کے پاس معافی بھی نہیں مانگتا ہے، اللہ کے پاس توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کے پاس استغفار بھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرو، یعنی توبہ کرو۔ اور توبہ کا جو مطلب ہے سچی کے ساتھ توبہ کرنا ہے، یعنی آئندہ گناہ نہ ہونے کا پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے آئندہ نہ ہونے کا ارادہ کریں گے کہ آج اگر ہم اللہ کے پاس آ رہے ہیں، اس کے پاس اللہ کے پاس آ رہے ہیں، تو اگر ہمارے جو گناہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہمارا جو گناہ ہوتا ہے، یعنی دن کے اندر جب ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ دن کے اندر ہم جتنا گناہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ بندہ کو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سید ابو صالح ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ کیا تھے؟ سید ابو صالح ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، یعنی بزرگ تھے، اور وہ ایک مرتبہ کیا ہوا، عبادت کے لیے یعنی ایک ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ عبادت کے لیے ایک ندی کے کنارے پر پہنچ گئے، اپنے گھر-بار کو چھوڑ کر اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر صرف اور صرف کہاں پہنچ گئے؟ ندی کے کنارے پر پہنچنے کے باوجود 3 دن سے بھوکا پیاسا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا،
کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن 3 دن تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اور سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ تو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا، اور ندی کے کنارے پر ایک سیب آیا، کیا آیا؟ ایک سیب آیا، تیرتا ہوا سیب آیا، اس کو یہ خواہش ہوئی اور اس کو یہ گمان ہوا یہ جو سیب آ رہا ہے اس سیب کو کیا کرنا ہے، اگر مجھے بھوک کی شدت ہے اور پیاس کی شدت ہے تو وہ سیب کو وہ کھانے لگ گیا۔ کیا کریے؟ وہ سیب کو وہ کھانے لگ گیا اور کھا لیا۔ اب اس کے دل میں ایک کراہت محسوس ہوئی اور اس کے دل میں ایک تمنا ہوئی، یہ جو سیب میں جو کھا لیا ہے نہ میں مالک کو پوچھاؤں نہ کسی اور کو پوچھاؤں، اور یہ سیب کا مالک کون ہے؟ اب یہ سیب کا مالک کون ہے؟ اور میں مالک سے بھی اجازت نہیں لیا ہوں، اور یہ مجھے کھانا شریعت میں جائز نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ یہ مجھے کھانا شریعت میں جائز نہیں تھی اور سیب کو مجھے کھانا نہیں تھا۔ تو وہ جو سیب کھا لیا اور سیب کے مالک کے پاس گیا، وہ مالک کا نام ہے عبداللہ فرعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سیب کے مالک کے پاس وہ گیا، اب بہت دور جا کر دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جو ندی کے کنارے سے بہت دور جا کر دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے یہ درخت کے جھاڑ دکھا ہے۔ اب جو درخت ہوتے ہیں، آپ پوچھنے لگا یہی درخت سے وہ سیب آیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہی درخت سے وہ سیب آیا ہوگا، اور درخت کے مالک کو جا کر پوچھنے لگا کہ یہ درخت کا مالک کون ہے؟ کہنے لگا کہ فلاں عبداللہ فرعی رحمۃ اللہ علیہ اس درخت کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ اس درخت کا مالک ہے، اس سے جا کر پوچھ لیجئے۔ تو سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد یہ بتایا کہ مجھے سننے میں یہ آیا ہے، مجھے سننے میں یہ ملا ہے کہ آپ کا جو باغیچہ ہے، آپ کا جو درخت کے جھاڑ ہے، اس کی ٹہنیاں جو تھی یعنی وہ ایک ندی کے کنارے پر کیا ہو گیا، تیرتا ہوا آ گیا سیب، اور وہ سیب کو کھا لیا۔ تو حضرت عبداللہ فرعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شرط لگائی۔ ابھی جو سیب کھا لیا، کتنی شرط لگائی؟ 2 شرط لگائی۔ پہلے شرط یہ لگائی کہ آپ جو میرے سیب کو بغیر پوچھ کے کھا لیا ہے، آپ کو میرے باغیچہ میں، اس میں آپ کو میرے باغیچہ میں 10 سال خدمت کرنی ہے۔ کتنے سال؟ تھے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، جاتے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، آپ کو میرے باغیچہ میں 10 سال خدمت کرنا ہے۔ تو حضرت فوراً یعنی کیا ہو گیا، مان لیے، بات کو قبول کر لیے، ہاں 10 سال انشاءاللہ میں ضرور کیا کروں گا، خدمت کروں گا آپ کے باغیچہ میں۔ اور پھر کہنے لگا کہ 10 سال جب پورا ہو جائیں گے پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد میں آپ کو پھر بتاؤں گا، کیا کروں گا، اس کے بعد آپ کو میں پھر بتاؤں گا۔ اب 10 سال خدمت کرے، کیا کرے، 10 سال خدمت کرے۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جب 10 سال پورے ہو گئے اور پھر حضرت کے پاس گئے کہ آپ کو اور 2 سال خدمت کرنا ہے، یہ سیب کے کھانے کی اس میں یہ کیا دے رہی ہے، یعنی خدمت آپ کو کیا کرنا ہے اور 2 سال خدمت کرنا ہے۔ تو حضرت نے فوراً قبول کر لیا کہ میں 2 سال کی خدمت کرنے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں۔ اور دوسری شرط یہ لگایا، کیا لگایا؟ دوسری شرط یہ لگایا آپ کو میری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ میری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی ہے، اور میری بیٹی جو ہے زبان سے اندھا ہے، اور میری بیٹی جو ہے پیر سے لنگڑی ہے، اور میری بیٹی جو ہے یعنی اپنے زبان سے بند کیا ہوا ہے، یعنی میری بیٹی آندھی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی لولی ہے، اور میری بیٹی پاؤں سے معذور ہے۔ اتنی شرط لگا دیا، کیا کر دیا؟ اتنی شرط لگا دیا، لیکن تھے اللہ والے فوراً قبول کر لیا۔ کیا کر لیا؟ تھے اللہ والے فوراً قبول کر لیا۔ کیا سوچنے لگا اللہ اکبر، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں ایک سیب کھانے کی بدولت سے، ایک سیب کھانے کے ذریعے سے ایک شرط بھی لگا دیا۔
شادی کر لوں گا. کیا کر لوں گا کہ انشاءاللہ ضرور میں کیا کر لوں گا, نکاح کر لوں گا. اب دونوں میں نکاح ہو گئی. کیا ہو گئی؟ دونوں میں نکاح ہو گئی. جب دونوں میں نکاح ہو گئی تو اب جو میاں بیوی کا جو حقوق ہے اب کمرے میں گئے اور گئے سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کر دیکھ رہا ہے کہ یہ جو مجھے بتایا کہ میری بیٹی آنٹی ہے, لنگڑی ہے, ڈولی ہے اور بہری ہے, حالانکہ اس کی تو ہر ایک چیز سلامت ہے, پاؤں بھی سلامت ہے, آنکھیں بھی سلامت ہے, زبان بھی سلامت ہے, ہر ایک چیز سلامت ہے. اب ان کو سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ میں دوسری جگہ میں آ گیا ہوں. کیا خیال آیا؟ یہ خیال آیا کہ میں دوسری جگہ میں آ گیا ہوں اور فوراً کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے. کیا گئے؟ فوراً کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے. باہر جانے کے بعد ان کے سسر سے بولتے ہیں خسرو قاسم ہے کہ سسر صاحب سے ملنے کے لیے گئے کہ آپ جو مجھے بولے تھے میری بیٹی لنگڑی ہے, میری بیٹی آنکھی ہے, میری بیٹی بہری ہے, حالانکہ ان کی تو ہر ایک چیز سلامت ہے. کیا کہنے لگا کہ ہر ایک چیز سلامت ہے. تو عبداللہ فرعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کی تعریف کر رہی تھی. کیا کر رہے تھے؟ اپنی بیٹی کی تعریف کر رہے تھے کہ میری بیٹی کو جو میں نے اندھی بتایا, یعنی آج تک میری بیٹی نے کسی پرائے مرد کو نہیں دیکھا. آج تک میری بیٹی نے کسی پرائے مرد کو نہیں دیکھا. اور میرے بیٹی کو میں نے لنگڑی بتایا, آج تک میرے بیٹی نے کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں کیا. اور میرے بیٹی کو جب میں بہری بتایا, آج تک میری بیٹی نے کوئی غلط چیز اور کوئی ناجائز چیز اور غلط گانے اور فلمی وغیرہ میوزک میری بیٹی نے آج تک کوئی گانا نہیں سنی ہے. بتاؤ ایسے اللہ والے تھے. ایسی ہماری بھی مائیں اور بہنیں ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ایسی ہماری اگر مائیں اور بہنیں ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایک نور پیدا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہمارے معاشرے میں ایک نور پیدا ہو جائے گا. ہمارا معاشرہ جو ہے سماج میں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو ہمارا معاشرہ بدل جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جو بہترین انسان کے اوصاف کو بیان کیا ہے, یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے اس آیت میں بہترین انسان کے اوصاف کو بیان کیا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا, جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, جب انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتا ہے, یعنی فاحشۃ کوئی گناہ ہو گیا, کسی کی چغلی کر دی, کسی کو گالی دے دیا, کسی کو ستایا, کسی کو مارا اور کسی کو کچھ نہ کچھ کر دیا, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچا دیا, اپنی ذات سے کسی کو ٹھیس پہنچا دیا, تو اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندہ اگر یعنی ساتوں زمین ساتوں آسمان کو بھر کر اگر میرے دربار میں آ جائے تو میں اس کو توبہ کرنے کے لیے کیا ہوں, قبول ہوں, میں اس کو پاک کرنے کے لیے قبول ہوں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اتنے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. بات کی مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہو یا کوئی بچی ہو زمین پر گری رہتی ہے, زمین پر پڑا ہوا رہتا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ دیتی ہے, اس بچے کو کیا کرتے ہیں, کریم لگاتے ہیں, اس بچے کو کیا کرتے ہیں, پاؤڈر لگاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ میں بھی ان کو تمام گناہوں سے پاک کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ تمام گناہوں سے پاک کرنے والا ہوں, تمام گناہوں کو میں مٹانے والا ہوں. میں رب ہوں. کیا ہوں؟ میں رب ہوں. اب ہمارے سے جو خطائیں ہو جاتی ہے, جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, فوراً اٹھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فوراً اٹھنا ہے اور اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کے اندر 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے. کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے.
اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ توبہ کرتے تھے. اللہ میرے سے غلطی ہو گئی. حالانکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور آپ تو ہر چیز سے پاک ہے، بخشے بخشائے ہیں، اب اتنی رونے کی اور اتنی عبادت کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم والا بندہ نہ بن جاؤں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے، بہت ہی شدید ضرورت ہے. اسی وجہ سے اگر فوراً جو اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، اپنے آپ کے اوپر یعنی کوئی غلطیاں کر دیتے ہیں، تو ہمیں فوراً توبہ کر لینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی 1 سال کہاں رکھے؟ جنت میں رکھے. کہاں رکھے؟ 1 سال جنت میں رکھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ابلیس کو پیدا کریا. معلوم پہلے کس کو پیدا کریا؟ شیطان کو پیدا کریا. کیوں پیدا کریا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی جب وہ ان کو پس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے اور جنت میں رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ فلاں درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا. کیا نہ کرنا؟ فلاں درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو دکھانے کے لیے ایسا ہونے والا تھا، ایسا ہو جائے گی، یعنی امت کو، جو میری امت بزرگ کی جو امت آنے والی ہے، جو امت میں ایسا خطائے ہوں گے، ایسے گناہ ہوں گے، ایسے بلائے ہوں گے، یہ عبرت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ یہ سب کو ایک واقعہ بنا دیا. کیا کر دیا؟ کہ ایسے ہونے والا ہے، میرے بندوں سے ایسے ہونے والا ہے، ایسے غلطیاں ہونے والا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ درخت کے قریب بھی نہ جانا. اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ یہ درخت کے قریب بھی نہ جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت کو کیا کر لیے تھے؟ کھا لیے تھے. اور ان سے غلطی ہو گئی تھی. کیا کر لی؟ ان سے غلطی ہو گئی تھی اور اپنے غلطی پہ اصرار کرنے لگا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو توبہ کا لفظ ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا کرتے. معلوم ہو وہ بھی اللہ نے سکھایا. اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہوں پر ایسا توبہ کرتے تھے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. لیکن اللہ نے یہ فرمایا ایسے مت توبہ کرو. توبہ ایسے کیا کرو؟ ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ میں کیا کر لیا؟ اپنے جانوں کو پر ہلاکت کر دیا. میں کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو یعنی ہلاک میں ڈال دیا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا. تو اسی وجہ سے ہمارے سے گناہ سرزد ہو گئی. لیکن بہترین مومنین اور بہترین مسلمان وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے. کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت کرے، شرمندگی کرے. بات کی مثال کے طور پر اگر باتھ میں یعنی بیت الخلا میں کوئی سکہ گر جائے، کیا گر جائے؟ کوئی کاسا، کوئی سکہ گر جائے. آپ اگر وہ جو سکہ گر جائیں گے، اگر اس کو اٹھائیں گے تو کیا وہ پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دھونا پڑے گا تبھی پاک ہوگا. اب اگر کوئی انسان ہے، کوئی گناہ کر لیا ہے، اب گناہ کر کے اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کروں گا معاف ہو جائے گا. ایسے توبہ معاف نہیں ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے پاس آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آنا ہے. پاس آ کے ہمیں لو لگانا ہے، گر گرانا ہے. ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت خدمت میں آئی جو مدینے کے قبیلے سے تھی. یہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. حضور کو کہہ رہی ہے وہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. کیا کر دیجئے؟ مجھے پاک کر دیجئے, مجھے صاف کر دیجئے, میں پاک ہونا چاہتا ہوں. یا اللہ مجھ سے زنا ہو گئی ہے, یا حضور مجھ سے ایسا پاک کر دیجئے کہ جیسے میں گناہ سے کیا ہو جاؤ, پاک ہو جاؤ. اب وہ عورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا استغفار کر, جا چلی جا توبہ کر. اب وہ عورت چلی گئی. کیا ہوئی؟ وہ عورت چلی گئی اور جانے کے بعد اپنے گناہ سے مٹانے کے لیے اتنی طرف تھی. کیا تھی؟ اتنی طرف تھی, اتنی قرآن تھی کہ میری گناہ کیسے مٹ جائے, میری گناہ کیسے مٹ جائے, میں کیسے پاک ہو جاؤں. تو چلی گئی, کچھ دن کے بعد اور آئی. چلی گئی, کچھ دن کے بعد اور آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گناہ سے مجھے کیا کر دیجیے, پاک کر دیجیے, میرے گناہ کو مجھے مٹا دیجیے. لیکن تھی حاملہ. اب کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے, حالانکہ وہ زنا ہو گیا ہے, یہ بچہ کا کیا کرنا ہے, یہ بچہ کا کیا کرنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابھی آپ کو سزا دے دوں گا تو بچے کو پریشانی ہوگی. کیا ہوگی؟ اگر ابھی آپ کو سزا دوں گا تو بچوں کو پریشانی ہوگی. حالانکہ گناہ کو آپ نے کیا ہے, گناہ کو آپ نے کیا ہے, بچہ نے کہا کیا ہے. بچہ تو کوئی غلطی, کوئی گناہ نہیں کی ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا چلی جا, اللہ سے توبہ کر اور استغفار کر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا, جب تمہارا بچہ بڑا ہو جائے گا, یعنی خوراک کھانے کا لائق ہو جائے گا, اس وقت کیا ہو جائے گا, جب تمہارا بچہ کھانے کا لائق ہو جائے گا. اب جب تمہارا حاملہ جو ہے بچہ پیدا ہو جائے گی, اس وقت میرے پاس آنا. کیا کرنا؟ اس وقت میرے پاس آنا. تو وہ عورت بہت دنوں کے بعد آئی. کیا ہے؟ وہ عورت بہت دنوں کے بعد آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے کیا ہو گیا, گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے اور میرا بچہ بھی کھانے کے لائق ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ میرا بچہ بھی کھانے کے لائق ہو گیا ہے. اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بچہ کو کسی کی پرورش میں دے دو. کیا کرو؟ یہ بچہ کی کسی کو ہاتھ میں دے دو, کسی کی پرورش میں دے دو. اور یہ عورت کے لیے, اس کے لیے, یہ عورت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھودا. جو اسلام میں سزا ہے, جو شریعت میں جو سزا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے قانون بنایا. کیا بنایا کہ اسلام کی سزا کیا ہے. میں آپ سے بات کروں گا تو یہ عورت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھودا. کیا کھودا؟ ایک گڑھا کھودا. اور یہ گڑھا کھودنے کے بعد محلے والوں نے, قبیلے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر کتنا پتھر برسانا ہے اور اس کے اوپر کتنا مارنا ہے, جس کو جتنا مارنا مارو. اور اسلام میں جو ہے, جو شریعت کی جو سزا ہے, اگر شادی اور شدہ ہونے کے باوجود مرد اور عورت زنا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, مرد اور عورت زنا کرتا ہے, وہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور شریعت میں جو سزا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو, سپاٹے. کیا بولتے ہیں شریعت میں؟ سپاٹے بولتے ہیں. اور ہماری عام زبان میں جو ہے 100 کوڑے مارو, تاکہ ہماری سماج کیا ہو جائے, ہماری سماج بچ جائے, ہماری سماج کیا ہو جائے, یعنی گناہ سے پاک ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کے لیے گڑھا کھودے. گڑھا کھودنے کے بعد اب بتاؤ اسلام میں کتنا پردہ کی ضرورت ہے. اور وہ جو گڑھا کھودے, یعنی پورے گڑھا یہاں تک سینے مبارک تک کھودے. کھودنے کے بعد اس کو پتھر مارے اور یہاں تک کہ پورے لنگے
یعنی یہ ہو کر پورے اپنے بدن سے کپڑے کو ہٹا کر ایسا سزا نہیں دی، گڑھے میں گھسا کر اور اس پر سزا مقرر معین کرے، کیا کرے؟ اس پر سزا مقرر اور معین کرے۔ اسلام میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اسلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا دی ہے کہ پہلے عورت کو کہا ہے کہ زانی پہلے کون گناہ کرتا ہے کہ پہلے عورت کو کہا ہے کہ عورت گناہ نہ کرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والزانیۃ، اور دوسری مرد سے کہا ہے کہ عورت اپنے آپ کو بچائے، کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچائے، اپنے شرمگاہ کو بچائے اور اپنے آنکھوں کو بچائے اور اپنے جسم کو بچائے اور اپنے جسم کو کیا نہ کرے؟ پامال نہ کرے، کیا نہ کرے؟ پامال نہ کرے، اس کو بچائے۔ لیکن یہاں جو ہے کہ پہلے عورت گناہ کرتی ہے، اس کے بعد مرد گناہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں جو سزا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر کوئی میاں یعنی کوئی غلط دوسرے سے تعلق اور کنیکشن ہے اور کوئی غلط ماحولوں میں پڑتا ہے، اسلام میں جو شریعت کی جو سزا ہے 100 کوڑے مارے، کتنے مارے؟ 100 کوڑے مارے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر کوئی مرد چوری کرتا ہے، چوری کے بارے میں اللہ فرمایا کہ پہلے چوری کا مرد اللہ نے کیا دیا؟ پہلے دیا کہ مرد پہلے گناہ کرتا ہے، پہلے چوری کرتا ہے اور عورت جو ہے بعد میں گناہ کرتی ہے۔ والسارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، کہ یعنی چوری کے مقابلے میں اللہ نے پہلے کا نام لیا، مرد کا نام لیا ہے، اور زنا کے مقابلے میں اللہ نے کس کا نام لیا ہے؟ عورت کا نام لیا ہے۔ تو میری مائیں اور بہن سے بھی میں کہنا چاہوں گا اگر جو عورتیں موبائلوں میں غلط استعمال کرتے ہیں اور جو عورتیں اپنے موبائل میں غلط میسیج کرتے ہیں، کوئی ناجائز لڑکا کو کیا کرتے ہیں؟ میسیج کرتے ہیں، تو میری پیغام کو سن لیجئے، میری بات کو سن لیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں، کیا ہو جاؤں؟ میں مر جاؤں، مرنے کے قریب ہو جاؤں، تو مجھے اس وقت دفن کرنا اور مجھے اس وقت قبرستان لے جانا کہ رات کے اندھیری ہو، رات بھی ہو اور اندھیری بھی ہو۔ اسی وجہ سے ہماری بہنیں جو اپنے موبائلوں میں لگے رہتی ہے اور ہماری بہنیں جو اپنے میسیجز میں لگے رہتی ہے، اس کے لیے وہ عبرت ہے، اس کو پردہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر میری بہنیں یہ بات کو سنتی ہے، اگر اسکول کو جاتی ہے، کالج کو جاتی ہے، کسی غیر پرائی مرد کو نہیں دیکھتی ہے، کسی کو پر نظر نہیں جھکانا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی نور علامت ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کس کے بیوی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ کہنے لگی کہ جب میں مر جاؤں یعنی مجھے رات کو قبرستان لے کے جانا، کب لے کے جانا؟ رات کے وقت لے کے جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ رات کو قبرستان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھنے لگے کسی غیر مرد کی نظر میری کفن پر نہ پڑے، کیا نہ پڑے؟ کسی غیر مرد کی نظر میری کفن پر نہ پڑے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ موبائلوں میں، ٹیلیگرام میں اور جو غلط موبائلوں پر جو غلط چلاتے ہیں ان کے لیے میسیج ہے، اتنی ہماری مائیں اور بہنیں پہلے موبائلوں میں آ رہی ہے، موبائلوں میں سج رہی ہے، اپنے جسم کو دکھاتی ہے اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا آپ کی جوانی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی جسم بھی ختم ہو جائے گی، اپنے حسن بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی خوبصورت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے بہنوں کے لیے عبرت ہے کہ اپنے جسم کو پامال نہ کرے، اپنے جسم کو برباد نہ کرے، کسی غلط لڑکی سے دوستی نہ کرے، کسی پرائی مرد کو نہ دیکھے اور ناجائز تعلق کو قائم نہ کرے۔
اگر اس طریقے کے مطابق کریں گے تو آپ کے سماج میں نام ہی نام ہوگا، اگر غلط کریں گے تو آپ کے سماج بھی گندا ہو جائے گا، آپ کے ماحول بھی گندا ہو جائے گا، آپ کے سماج کے لوگ اس پر بھی الزام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ کا ہوا بنی اسرائیل میں، اس میں بنی اسرائیل میں یعنی 99 آدمی کو قتل کر دیا۔ کتنے آدمی کو قتل کر دیا؟ 99 آدمی کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد ایک عابد کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، اس کے پاس گئے، ایک عابد کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے کہ میں نے دنیا میں آج وہ بنی اسرائیل میں جو آدمی تھے اس کے گھر میں روزانہ ایک لڑکی کو لاتی تھی، کیا کرتی تھی؟ روزانہ ایک لڑکی کو لاتی تھی، اور وہ لڑکی کو لا اس سے بدفعلی کرتی تھی، زنا کرتی تھی اور حرام کاری کرتی تھی۔ ان کو ایک مرتبہ خیال ہوا اور دل میں غموم پیدا ہوئی کہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے مجھے اپنے گناہوں سے کیسے معاف کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے کیسے استغفار کرنا ہے۔ کہ ایک عابد کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، ایک عابد کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ کتنا افراد کو قتل کر دیا ہے؟ کہ میں نے 99 افراد کو قتل کر دیا ہے، میری توبہ معاف ہونے والا ہے یا نہیں ہے؟ میری توبہ قبول ہونے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو مسئلہ بتانے میں گڑبڑ کر دیا، کہا کہ آپ کی توبہ معاف نہیں ہوگا، آپ کی توبہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ آدمی اس کو بھی مار ڈالے اور اس کو بھی قتل ہو گیا۔ اب 100 پورے ہو گئے، کتنے پورے ہو گئے؟ اب 100 پورے ہو گئے۔ آپ سوچنے لگے، اپنے آپ میں دیکھنے لگے کہ اس روئے زمین پر مجھے ایک ایسے عالم چاہیے جو میرے بارے میں یہ کہے کہ میں نے 100 آدمی کو قتل کر دیا ہے، میری توبہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کہنے لگا، وہ عالم کہنے لگا کہ اللہ کے دربار ہر وقت کیا ہے؟ ہر وقت کھلا ہوا ہے، آپ جس وقت چاہے آپ کی توبہ قبول ہو سکتا ہے۔ اور کہنے لگا، یہ عالم کے پاس گئے اور جانے کے بعد کیا ہوا؟ وہ آدمی کی روح قبض ہو گئی۔ اب تو وہ آدمی کی روح قبض ہو گئی، اب فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے، اور اب کہنے لگا کہ یہ جنت میں جانے کا مستحق ہے، عذاب کے فرشتے کہنے لگا کہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ تو ایک فرشتہ اور نازل ہوئے، کہنے لگا میرے تو آدمی ایسے تھے کہ آپ سے توبہ کرنے کے لیے راستے سے نکلے تھے اور آپ سے توبہ کرنے کے لیے استغفار کرنے کے لیے راستے سے نکلے تھے اور ان کی توبہ معاف ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے جنت کا مستحق ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو آدمی ہے جنت کا مستحق ہے اور اس کو جنت دلایا جائے اور اس کو جنت دیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بخشش کر دی۔ وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مغفرت کر دی۔ تو ہمیں ساتوں زمین ساتوں آسمان اپنے گناہوں سے بھر جائے اگر ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں آئے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، کیا کر دیجئے؟ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔